الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما رواه الامام ابو جعفر الطحاوی۔ حالانکہ میں نے یہ ما جو رواہ اس کو روایت کیا ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی نے فی معنی میں ذکر یاد بیان کرنے میں اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بارے میں۔ یہ وہ ہے جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بیان میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ کس مذہب پر ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو جن عقائد کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اعلی مذہبی، اعلی پر مذہب چلنے کی جگہ، فقہاء الملہ، ملت کے فقہاء کے مذہب پر، ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی کنیت ہے اور نام ہے نعمان بن ثابت۔ نعمان نام ہے، ثابت کے بیٹے ہیں، کہاں کے رہنے والے؟ الکوفی۔ ابو یوسف یہ اس کی کنیت ہے، یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اس کا نام ہے، اس کی نسبت ہے، یعقوب نام ہے، الانصاری اس کی نسبت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ابو عبداللہ کی کنیت ہے، محمد نام ہے، شیبانی اس کی نسبت ہے، محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی۔ وما یعتقدون، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، امام محمد، امام ابو یوسف، اور ان کو ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ وما یعتقدون، اور جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں، من اصول الدین، دین کے اصول میں سے، وہ یدینون بہ، اور اس کے ذریعے سے وہ اطاعت کرتے ہیں، لرب العالمین، رب العالمین کی۔ پہلے نمبر پر آپ کے سامنے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہمیں اس بارے میں معلوم ہو کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے، اور دین کا کیا معنی ہے، اور دین کسے کہتے ہیں، اور تیسرا عنوان ہمارا ہوگا رب کسے کہتے ہیں۔ چوتھا عنوان آج کے سبق کے اندر آ رہا ہے کہ اصول دین سے کیا مراد ہے، اور پانچواں عنوان ہے اس کے اندر کہ توفیق کس سے کہتے ہیں۔ پہلا عنوان ہوگا آج کے سبق کے اندر، بلکہ 6 عنوانات ہے۔ پہلا عنوان ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ دوسرا عنوان ہے اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے، اور تیسرا عنوان ہے دین کس سے کہتے ہیں، اور دین کا کیا کے معنی کیا ہے، دین کن معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور چوتھا عنوان ہے رب کس سے کہتے ہیں۔ پانچواں عنوان ہے اصول دین سے کیا مراد ہے، اور چھٹا عنوان ہے توفیق کس سے کہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون تھے۔ یہ احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی المصری ہے۔ یہ بہت دنیا میں مشہور ہونے والے امام ہے۔ ان کا جیسے آپ کو معلوم ہے طحاوی شریف پڑھاتے بھی ہے دور حدیث میں، طحاوی شریف یہ سن 230 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 230 ہجری میں پیدا ہوئے، اور طحاوی نسبت ہے طحا کی طرف، یہ مصر کے گاؤں کا نام ہے، اور سن 321 ہجری میں 230 میں پیدا ہوئے، اور سن وفات جو ہے ان کی 321 ہجری ہے، اور مصر میں ان کی وفات ہوئی۔ اور بنی الاشعث کی سرزمین میں یہ دفن ہوئے۔ یہ امام مزنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، اور وہ ان کے خالو تھے۔
یعنی ماموں تھے، ماموں. اور طحاوی رحم اللہ، امام طحاوی رحم اللہ اکثر حنفیہ کی کتابیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. تو ایک دن جو مزنی تھے، جو ان کے ماموں تھے اور جو شافعی مذہب تھے، اس نے انہوں نے امام طحاوی رحم اللہ سے یوں کہا، اللہ کی قسم آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ کی قسم تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا دنیا میں. تو یہ امام طحاوی رحم اللہ غصے ہوئے اور اس کے ہاں سے منتقل ہوئے، اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب کے مطابق فقہ کا علم حاصل کیا اور ایک امام بن گئے. جب یہ درس پڑھاتے تھے، اللہ پاک نے اس کو اس مقام پر پہنچایا کہ مدرس بن گئے، اور مشکل سوالات کا جواب آپ پڑھیں. امام طحاوی رحم اللہ نے جس طریقے سے حناف کے مذہب کی وکالت کی ہے، شاید کوئی کر سکیں. تو یوں فرماتے تھے کہ جب یہ مشکل مسئلوں کو حل کرتے تھے یا شاگردوں کو پڑھاتے تھے، تو یوں فرماتے تھے، اللہ پاک میرے ماموں پر رحم فرمائے، رحم اللہ خالی، اگر یہ زندہ ہوتے لو کان حیا تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے، لکفر عن یمینہ، کیونکہ انہوں نے کہا آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. اور انہوں نے یہ فقہ حاصل کیا ابو جعفر احمد بن ابی عمران سے، اور شام میں ابو حازم عبد الحمید جو قاضی القضات سے، ان سے. اور امام طحاوی رحم اللہ کو اللہ پاک نے امام کا درجہ دیا تھا احادیث میں اور آثار صحابہ میں، اور بہت ساری مصرین سے اور بہت ساری ان لوگوں سے جو مصر آئے تھے، ان سے انہوں نے احادیث کو سنا تھا. اور نہ صرف یہ کہ ایک امام تھے، بلکہ فرمایا حدیث اور اخبار صحابہ میں، بلکہ یہ اپنے زمانے کے زاہد بھی تھے، علم کے اعتبار سے بھی یکتا اور زہد کے اعتبار سے بھی اس زمانے کے یکتا تھے. اور اسی وجہ سے ان کو ان طبقات میں شمار کیا ہے جو بڑے عزت والے اماموں میں گزرے ہیں اور بہت مشہور ہوئے ہیں، اور ان کے حالات سے کتابوں کے ورقے بری ہوئی ہے. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے ان کو حفاظ حدیث میں بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ ثقہ بھی تھے، فقی بھی تھے، اور اس نے اپنا جانشین اس جیسا کوئی چھوڑا نہیں. اور مصر میں حنفیت کی سرداری جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. اور یہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ عقود رسول مفتی میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ارباب ترجیح میں بھی تھی جو احادیثوں میں ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، جو تک فقہا کے 7 طبقوں میں سے تیسرا طبقہ ہے. یہ مسئلے میں ایک مجتہد کی حیثیت رکھتے تھے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی روایت ثابت نہ ہوتی تھی. اور ان کی بڑی معتبر تصانیف ہے، ان میں سے ایک احکام القرآن ہے، معانی الاثار ہے، اختلاف العلماء ہے، مشکل الاثار ہے، اور مختصر ہے، شرح جامع الکبیر ہے، شرح الجامع الصغیر ہے، کتاب الشروط الکبیر اور صغیر اور اوسط ہے، محاضر ہے، سجلات ہے، وصایا الفرائض ہے، اور امام ابو حنیفہ کی مناقب کی کتاب ہے، تاریخ کبیر ہے، نوادر فقیہ ہے، ورد علی ابی عبید فی باختہ فی اختلاف نسب ہے، رد علی عیسی ابن ابان ہے، حکم اراضی مکہ ہے، حکم الفی والغنائم وغیرہ. بہت ساری کتابیں ان کی لکھی گئی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی جو کتاب ہے اللہ پاک نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے. چنانچہ یہ جو ہم پڑھ رہے کتاب، یہ مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور ان کی جو کتاب ہے وہ دور حدیث میں بھی پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد. اعتقاد کے معنی عقیدہ کے، اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے؟ پہلے سمجھنا ہوگا نا، ہر آدمی اپنے آپ کو
اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ تو علماء کرام، مفتیان دین فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت اور طبقہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا، پہلی بات، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے والا، دوسری بات صحیح عقیدے کا حامل ہو، تیسری بات اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والا ہو، یعنی ہر وہ صحیح عقیدہ رکھنے والا انسان، پہلی بات یہ ہوگی صحیح عقیدہ ہو، دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، تیسری بات صحابہ کے طریقے سے، تین باتیں ہو گئی۔ جس شخص میں اور جس طبقے میں اور جس جماعت میں تین باتیں ہوگی وہ اہل سنت اور جماعت کہلائے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کو پرکھنے کی جو کسوٹی اور معیار قائم فرمایا ہے، وہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور اس میں سے فرقہ ناجیہ ہوگی، نجات دہند یا نجات پانے والی، جن کو نجات ملے گی وہ فرقہ اور وہ طبقہ اور وہ جماعت ہوگی جس پر ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اور وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہے۔ 73 فرقوں میں سے جو کسوٹی ہے وہ ما انا علیہ و اصحابی والا ہے۔ یہ کسوٹی آج کے مفتی صاحب، کسی شیخ صاحب نے نہیں بتایا، بلکہ یہ کسوٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عقائد میں جس قدر قریب ہوگا وہ اسی قدر نجات پانے والوں میں سے ہوگا، اور جس کے عقائد اور جس کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کے طریقے سے اور ان کے عقائد سے جس قدر دور ہوگا وہ اسی قدر فرقہ ناجیات سے دور ہو کر کے ناری اور جہنمی فرقے میں چلا جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو سنت رسول اور صحابہ کے عقائد سے دور ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ نرا دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جو شخص تین چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 حیات صحابہ۔ یہ اصول ثلاثہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ ترکت فیکم شیئین، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ در حقیقت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ۔ نبی کو جو اللہ پاک دنیا میں بیچتے تھے، مبعوث فرماتے تھے، قرآن میں ہے کہ ان کو اطاعت ہی کے لیے بیچتے تھے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو من رسول سوائے اطاعت کے لیے، الا لیطاع باذن اللہ، مطاع حقیقی جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ ذات اللہ جل شانہ امن والہ کی ذات ہے۔ اطاعت صرف اللہ کا حق ہے۔ حضور کی اطاعت جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا
اس کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہ حکم دیا کہ جو رسول تمہیں دے اس کو لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور یہ بتایا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کو کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ، وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرے گا. فقد فاز فوزا عظیما. نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں اپنی محبت کو نبی کی اتباع کے ساتھ جوڑا ہے. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، قل، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو میرا اتباع کرو. فتبعونی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. یحببکم اللہ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. یعنی اگر نبی کا اتباع ہے تو دو چیزیں ہیں، اللہ کی محبت بھی ہے یحببکم اللہ، اور اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم. اب نبی کی اتباع یعنی اس کی کاپی نکالنا 5 چیزوں میں ہے. ایمانیات میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے. نبی کا اتباع. فرمایا اگر نبی سے محبت ہو صرف اطاعت نہ ہو تو ابو طالب بنے گا، اور اگر نبی سے محبت نہ ہو صرف اطاعت ہو تو منافقین بن جائیں گے. اس سے فرمایا محبت بھی ہو اور محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو، کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے لأن المحب لمن يحب مطیع. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مقصد دیکھو، مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد کے ساتھ ساتھ اصل ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا. عجیب بات یہ فرمائی کہ اگر ایک آدمی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے اور ان سے یہ کہے کہ حضرت مسواک سے مقصود جو ہے وہ ہے دانتوں کی صفائی، لہٰذا یہ ٹوتھ پیسٹ سے بنسبت برش سے بنسبت مسواک کے زیادہ ہو سکتی ہے. آپ بتائیں اگر میں اپنے دانتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے برش کے ذریعے صاف کروں تو مجھے جو مسواک پر اجر ہے وہ ملے گا؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ مسواک محبوب کی ادا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اس پر کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے. 70 گنا نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور مسواک کو ادا ایمان قرار دیا ہے. اور رب کی رضامندی 70 فائدے ہے. سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ موت پر کلمہ نصیب ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، آپ کو یاد رکھنی ہوگی. سنت کی 3 قسمیں ہیں. تو اہل سنت والجماعت کس سے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. سنت کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم سنن عبادات. عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، طواف کیسے کرنی ہے. عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق عمل کرنا. اور دوسرے نمبر پر سنن عادات ہے، جیسے پگڑی باندھنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن عادات میں سے قرار دیا جو زمانے میں رسم و رواج تھا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا سنن دعوت اور سنن محنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کس ترتیب سے کی. اس لیے فرمایا ذرائع ابلاغ سے دنیا میں دین تو نہیں پھیلتا لیکن دین کے معلومات پھیلتے ہیں.
دین جو دنیا میں پھیلتا ہے ملک مال اسباب وسائل سے نہیں پھیلتا، بلکہ دین کی معلومات پھیلتے۔ اگر ملک مال کو استعمال کیا جائے نبی کے کام کے لیے، ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے نبی کے کام کے لیے، تو نبی کا نام ہوگا، نبی کا عمل باقی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دین کا کام کریں، دنیا والوں کو دعوت دیں۔ نہیں، دین کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر نہیں ہوگا تو دین کے معلومات لوگوں میں ہوں گے۔ آج کل دین کے معلومات لوگوں میں ہے لیکن دین نہیں ہے۔ عیسائی مشینریاں جو دنیا میں عیسائیت کے نام پر کام کرتی ہے، آج عیسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں موجود ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا عمل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دین جو دنیا میں پھیلتا ہے وہ ہجرت اور نصرت سے پہلا ہے۔ تو سنن دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت طریقہ کیا تھا دین کی محنت میں، عادت میں، عبادت میں؟ ان تینوں پر عمل کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا کہلائے گا، ان تینوں شعبوں میں۔ عبادات میں جیسے میں نے بتایا روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پورے دین میں۔ یہی نہیں، آج کل کے دیندار طبقے کے اندر یہ بات تو ہے، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پردہ کر لو، کیا کہتے ہیں، مسواک کر لو، پگڑی باندھو۔ اب جہاں سنتوں کا تعلق عبادات سے ہیں، وہاں معاشرت سے بھی ہے، وہاں معاملات سے بھی ہے، وہاں اخلاقیات سے بھی ہے، وہاں سنت طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو کس طرح چلنے کا تھا۔ ایک کتاب لکھی تھی عبد الفتاح ابو غدہ نے، الرسول المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بتدریج کیسے تربیت فرمائی۔ 13 سال کوئی حکم یا 11-12 سال تک نماز تک کا بھی حکم نہیں ہے، صرف ایمانی محنت ہو رہی، تربیت ہو رہی۔ پہلے دل کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد احکامات آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر پہلے دن شراب چھوڑنے کا حکم آتا تو کوئی نہ چھوڑتا، یعنی اگر پہلے دن پردہ کرنے کا حکم آتا تو کوئی عورت پردہ نہ کرتی، کوئی شرابی شراب نہ چھوڑتا، کوئی زانی زنا نہ چھوڑتا، اگر پہلے دن حکم آتا۔ اس لیے پہلے زمین تیار کی گئی، پھر بیج ڈالا گیا، تو پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، ہموار کرنی پڑتی ہے احکامات۔ اس لیے فرمایا قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ لوگوں کو احکامات مت سناؤ، پہلے ان کی دل کی زمین کو تیار کرو، ان کی ایمانی محنت کرو، پھر یہ جب جن کے دل کی زمین تیار ہوگی یہ خود بخود پوچھیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ، یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پوچھ رہے کہ کس چیز کو اللہ کے راستے میں لگائے، وَيَسْأَلُونَكَ عَمَّا ذَا يُنْفِقُونَ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا بہت زیادہ سوالات مت کرو، لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، قرآن میں ہے۔ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ سنت طریقے میں، اب شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا، اسی وجہ سے نماز کے رکعت میں صراط مستقیم کی دعا کہلوائی جاتی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کوئی دعا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ ایک دعا 3 ائمہ کے نزدیک، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، 3 ائمہ کے نزدیک نماز کے رکعت میں فرض ہے، اور ہمارے مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں واجب ہے، وہ ہے ہدایت کی دعا مانگنا اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے رکعت۔ 2 طبقے ہیں سورۃ فاتحہ میں، پہلا طبقہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یعنی صراط مستقیم سے کون مراد ہے، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہو گئے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین نمبر 1، نمبر 2 صدیقین و صدیقین، نمبر 3 شہداء و شہداء، نمبر 4 صالحین و صالحین۔ یہ نماز کے رکعات میں ہر مسلمان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا۔ نبیوں کا راستہ ملک مال کا نہیں بلکہ ایمان اعمال کا ہے۔ آگے اللہ پاک سے پناہ مانگتا ہے نماز کے رکعات میں روزانہ کم از کم 32 دفعہ۔ ہر مسلمان اللہ پاک سے پناہ مانگ رہا ہے، کس بات سے پناہ مانگ رہا ہے؟
یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں یہود و نصارہ کے طریقے سے پناہ مانگتا ہوں آپ سے، غیر المغضوب یہود ولا الضالین عیسائی، ملک مال والوں کے راستے سے۔ اب اگر پوچھا جائے بھائی آپ یہ بتاؤ اسلامی طریقہ شادی کا کیا ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ شادی میں سنت طریقہ کیا ہے، معلوم ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ارتداد کی 3 قسمیں ہیں، جو انسان مرتد ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ عملی ارتداد، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا اکثر حصہ عملی طور پر مرتد ہو چکا ہے۔ شادی بیاہ میں بارات لے جانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اسلامی شادی کے اندر تاریخ کا طے کرنا بھی نہیں، اور اسلامی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا آسان عمل ہے کہ سنت طریقے کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مقام شریف میں سفر میں شادی کی، سفر میں رخصتی ہوئی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برکت کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی کہ آپ بھی تشریف لائے، کارڈ چھپوائیں۔ تاریخ کا طے کرنا، کارڈ چھپوانا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جن لوگوں کا جتنا خرچہ صرف کارڈ چھپانے پہ لگتا ہے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیوں میں اتنا خرچہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 شادیوں میں ایک شادی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کے اندر صرف دمبا کو ذبح کیا تھا یا بکری کو ذبح کیا تھا، اس کے علاوہ باقی دودھ ستو وغیرہ سے کام چلایا دعوت ولیمہ میں۔ تو آج کل تو لوگ ماشاءاللہ ایک کو پکڑے ہوئے اور 8 کو چھوڑے ہوئے۔ غرض میرے کہنے کے یہ ہے کہ امت کا اکثریت حصہ عملی طور پر ارتداد پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ آگے جو اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، وہ تو اللہ معاف فرمائے۔ تو ارتداد کی پہلی قسم ارتداد عملی ہے، اور دوسری قسم فرمایا ارتداد جو مرتد ہوتا ہے انسان، فرمایا قلبی ہے، کہ آج مسلمان کا اکثریت حصے کو قرآنی وعدوں پر یقین نہیں، دل سے یقین نہیں کہ استغفار سے مال